الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ العارفین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم معزن الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ والمستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بہادر خیر الانام۔ میں تھوڑے سامنے سرنامہ کلام دے وچ سورہ کہف دی آخری آیت 110ویں آیت مکمل تلاوت کیتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جیڑی فتنہ دجال دے خلاف مسلمان کو سب کو بڑا ہتھیار ہے۔ جیڑا یہ سورہ پڑھدا ہے اس دے مضامین کو سمجھدا ہے، حضور دی گارنٹی ہے کہ وہ دجال دے فتنے تو اس دنیا دے وچ محفوظ رہ سی۔ ہن دی آخری آیت ہے، ان دا کی تعلق ہے دجال دے فتنے دے نال؟ لیکن یہ آیت کا ترجمہ کرن تو پہلے میں بڑے درد دے نال ایک میں بھی شامل ہاں، تسی بھی شامل ہو، ایک گزارش کرنا چاہنا کہ بطور مسلمان سانو سب نو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ساڈا قرآن دے نال تعلق بڑا کمزور ہے، تے یہ بھی سمجھ نہیں آمدی کہ تعلق نو مضبوط کیویں کیتا جائے۔ یعنی ایک المیہ ہے نا، ایک سانحہ ہے مسلمانوں کہ ایک دا تعلق ہی بڑا کمزور ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ تعلق بناونا کیویں رب دے کلام نال یہ کسی نو نہیں پتا۔ بطور مسلمان ایک شرمندگی دا احساس ہوتا ہے، بہت شدید شرمندگی، کیونکہ ایک تو اسی مسلمان مننے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پاک اللہ دا کلام ہے، تے پھر ان دے نال تعلق بھی نہ ہوئے۔ ایک شرمندگی یہ ہے کہ جس نو میں اللہ دا کلام آندا پیا، میری توجہ ہی اندے تے کوئی نہیں، مینوں سمجھ ہی وہ نہیں آمدا۔ تے دوسری شرمندگی دی وجہ ہے سہولت۔ یہ زمانہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، ہر گھر دے وچ قرآن موجود ہے، کوئی مسلمان یہ بہانہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام دے زمانے کوئی آکھ سکتا ہے کہ یار مینوں پڑھنا لکھنا نہیں آمدا، یا قرآن دی مخطوطہ کاپیاں ہوندیاں ہیں، پورے مسلمان ریاست دے وچ 2-4 ہزار کاپی ہوندی ہے، بس باقی تھوڑا تھوڑا لوگوں نے خود لکھیا ہوا ہے۔ لیکن آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہر گھر دے وچ ایک کلام پاک موجود ہے، ہر مسجد دے طاق دے وچ قرآن موجود ہے، بلکہ یہ تو ہن جدوں دا موبائل آیا ہے، ہر موبائل دے وچ قرآن ہے۔ ہن ساڈے کوئی بہانہ ہی کوئی نہیں کہ میں قرآن پڑھن واسطے کدے جاواں، کدیں جاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جتھے بیٹھے ہیں اتھائیں تو موبائل آن کرے سے قرآن تیرے کول آ جاسے۔ ہن ڈبل شرمندگی ہو گئی، ایک اللہ دا کلام منیا، توجہ نہ کیتی، تعلق نہ بنایا۔ دعا ہے کہ سہولت بے تحاشا آئی، پھر بھی اول تا سانو قرآن دی تلاوت دی توفیق ہی نہیں ہوندی۔ اگر توفیق ہو جاوے تو تعلق ہی نہیں بنتا، قرآن دا کوئی اثر ہوندا ہی نہیں۔ ہونے اتنے کوئی میں دوڑا پڑھ دے میں بجے جٹا دی حالت ہے نا، ایک المیہ ہے نا۔ حالانکہ یہ کتاب وہ ہے جس کے بارے اللہ فرمائندا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ دے لو ہے اگر واسطے، اگر اس قرآن نو کسے بڑے اچے پہاڑ تے نازل کر دیویے تو تسی کی ویکھسو؟ خاشعا،
وہ دب جاسی اندے روب تو، اندے وزن تو، اندے مفہوم دی وسعت تو، وہ پہاڑ پچک جاسی، تے خالی پچک سی نا، متصدع، وہ پھٹ سی تے پورا پہاڑ ریت دے چھوٹے چھوٹے ذریعاں دے وچ تقسیم ہو جاسی، من خشیت اللہ، تے اللہ دے اے خوف جڑا قرآن طاری کرے سی اس پہاڑ دے اتے، او دبسی، پچکسی تے پھٹ جاسی تے ذریعہ تقسیم ہو جاسی۔ اللہ فرمائندا تلک الامثال، اے مثالاں ہیں، نضربھا للناس، جڑی اسی لوگاں نو دینے ہیں، لعلہم یتفکرون، کاش کہ وہ فکر کریں، کاش کہ وہ سوچیں۔ یعنی اگر قرآن پہاڑ تے آوے تے اللہ تعالیٰ قرآن نو سنن والے کن عطا فرماوے تے سمجھن والا ذہن عطا فرما دے وے، تو اس قرآن نو سن کے انہوں سمجھ کے وہ پورا پہاڑ ایک ریت دے ڈھیر دے وچ تقسیم ہو جاسی، تے مسلمان تراویاں دے وچ پورا قرآن رمضان وچ سن لیندا ہے، جویں گیا یویں واپس ہوندا، کوئی فرق ہی کوئی نہیں۔ یعنی دل تک نرم نہیں ہوندے، اکھاں دے وچ نمی تک نہیں آندی، ذہن دے وچ کوئی کشادگی نہیں ہوندی۔ جس قرآن دے جلال تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاویں، اے مسلمان دا دل کیڑے مٹیریل دا بنے ہوئے ہے نا، ثانیہ ہے نا المیہ، تے اے بھی المیہ اس تو اتلا یہ ہے کہ اے بھی نہیں پتا کہ اس ثانیہ دا حل کی ہے، تے کدی بھی سمجھ نہیں آمنی جب تک قرآن کو نہ پوچھو۔ قرآن ہمیشہ ہر سوال جہاں تواڈے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کا جواب پہلے ہی قرآن دے وچ موجود ہوتا ہے۔ اللہ نو پتہ ہی کہ مسلماناں تے ایسا دور آمنا ہے کہ قرآن دا انہاں نو سمجھ نہیں آونی، قرآن نال انہاں دا تعلق نہیں بننا، اس ویلے کوئی تو ہو سی جڑا ٹبی مرے سی اس آیت دے وچ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ کمال ہے قرآن دا، کمال اعجاز ہے۔ اللہ نے اس پوری آیت دے وچ ایک لفظ ہے جڑا دو باری استعمال کیتا ہے، اینو آندن قرآن دے نال محبت ہونا، قرآن دے نال عشق ہونا، کہ میرا رب صرف یہ نہیں کہ گلاں کی کریندا پے، اس گلاں دے وچ دہرائی کیڑے لفظ دی ہوندی پئی، کسی نے ذہن وچ لایا ہے بھی کیڑا لفظ دو باری اس آیت دے وچ آندا پیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خشیت، متصدع من خشیت اللہ، خشیت دا لفظ اللہ نے دو دفعہ استعمال کیتا ہے۔ خشیت دا معنی کی ہے؟ خوف۔ عربی دے وچ خوف واسطے بہت سارے لفظ استعمال ہوندے، خوف خود عربی زبان دا لفظ ہے، روب بھی عربی زبان دا لفظ ہے، ڈراون واسطے استعمال ہوندا ہے، تقوی یہ بھی ڈر دی ایک قسم ہے، ہیبہ، ہیبت جتو سی لفظ اردو لیم نے، ہیبت تاری ہوگی میرے تے، یہ بھی ڈراون دے واسطے۔ اس تو بعد دہشت، جن دے وچ دہشت ہے ساڈے وچ لفظ آندا، دہشت تاری ہوگی، وجل یہ بھی عربی دا لفظ ہے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دل کمبنے شروع کر دیندے ہیں، جس ویلے مومن قرآن سن دین انہاں دے دل لرزہ تاری ہو جاتا ہے۔ یہ سارے خوف دے لفظ ہیں، لیکن اللہ نے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیتا، اللہ نے لفظ استعمال کیتا خشیت، تے اے لفظ استعمال کر کے اللہ نے ایک بڑے بڑے راز کو پردہ چاہے۔ خشیہ خوف دی ایک قسم ہے، لیکن یہ وہ خوف ہے جیڑا علم دی وجہ تو پیدا ہو۔ ساڈے اج دے علماء نو خوف دے جڑے مراتب ہیں قرآن دے وہ بھی نہیں پتہ۔ خشیت صرف ڈر نہیں، او ڈر جڑا علم دی وجہ تو پیدا ہوئے، جس ویلے مینوں پتہ لگے کوئی کتنا وڈا ہے، کوئی کتنا بلند مرتبہ ہے، کہ اس دے وجہ تو جو میرے دل وچ ڈر پیدا ہوئے کہ ہن میں کوشش کراں کہ میرا نفس اس بندے دی نافرمانی نہ کرے، اس خوف نو خشیت آندے۔ بھیجو جی بھیجو۔ ہن خشیت ایک انا خوف نہیں کہ میں اندھیرے ٹریا جانا کہ مینوں لگدا ہے کوئی ادو آ کے مینوں وج جاسی، نہیں،
یہ وہ خوف ہے جہاں لائٹاں بالن نال پیدا ہوتا ہے. جتنی جتنی معرفت ودی ہے اتنی اتنی خشیت ودی ہے. سمجھ آیا؟ خشیت کیڑا ڈر ہے جیڑا علم دے نال کسے دی معرفت دی وجہ تو پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمیندا ہے، کمال دی آیت ہے. اللہ فرمیندا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ الوانہ کذالک. اللہ دے جڑے چار پیراں تے ٹرن والے مویشی ہیں تے جڑے رنگن والے کیڑے ہیں تے جڑے انسان ہیں مختلف جگہ تے وسدے ہوئے، ویکھے نے انہاں دا رنگ اساں فرق رکھے، انہاں دے مختلف رنگ ہیں. کہ فرمیندا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کول خشیت صرف عالماں نوں ہوندی، کیونکہ خشیت دا تعلق علم دے نال ہے. جتنا کسے دا علم ہو سی اتنی دل دے وچ خشیت پیدا ہو سی. ایک علم ہے عربی دا جنوں اسی علم الاشتقاق آندے، الف شین تے قاف الف قاف، انگریزی جنوں ایٹمولوجی آندے. اے لفظاں دی بناوٹ دا علم ہے. کوئی لفظ کتھوں نکلدا پیا ہے تے پھر اس لفظ تو اسی کتنے لفظ بنا سکدے ہیں. ساڈی پنجابی وچ یہ چیز نہیں پائی جاندی، انگریزی وچ نہیں پائی جاندی، عربی عبرانی وچ یہ چیز پائی جاندی ہے کہ ایکو لفظ ہوندا ہے، مصدر لیا جاندا ہے، اس مصدر تو سینکڑے لفظ بنائے جاندے ہیں. ضرب ضربن مارنا، اسے تو ہے ضربا اس نے ماریا، ضارب مارن والا، مضروب جنوں ماریا جاوے، ضربا جنوں کل ماریا، یضربو جنوں پرسوں ماریا جاسی. یعنی ایکو لفظ تو ان دی اصل کی ہے کہ ان دے تو پھر لفظ کیویں بناونے. اس علم دا نام ہے علم اشتقاق. ان دا ایک کلیہ ہے کہ جس ویلے دو لفظ مختلف مادیاں تو آویں لیکن انہاں مادیاں دے وچ حرف اکو ہوویں تو انہاں دے درمیان ایک ایسا گہرا مانوی ربط ہوندا ہے جڑا کدی بھی ٹوٹ نہیں سکتا. خشیہ دا لفظ خے شین یہ اس تو نکلدا ہے خشیہ، ڈر جڑا علم دی وجہ تو پیدا ہو. تے اسے مادے تو نکلدا ہے شیخ، شین یہ خے. وہ لفظ ہے نا خشیہ دے وچ خے شین یہ، شیخ دے وچ شین پہلے آیا پھر یہ آیا پھر خے. ہن علم اشتقاق دے مطابق شیخ دا تے خشیت دا تعلق ہے. تعلق کی ہے؟ خشیت کیڑا ڈر ہے جیڑا کسے دے علم دی وجہ تو آوے. علم کس نے دیونا ہے؟ عربی ہے جیڑا علم دے انہوں شیخ آندے. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ جس ویلے بندے دے پترا طرح قرآن نو پڑھدا ہے نا اس تو بعد کسی اور کتاب پڑھنا دل نہیں کریندا. یعنی اللہ کی سمجھائندا پیا ہے کہ شیخ وہ بندہ ہے یہ میرے قرآن نال تو تعلق قائم کرنا ہے تو کوئی شیخ لب اس نے 3 کام کرنے ہیں. تیری نگاہ نو اس قابل بناونا ہے کہ قرآن دا حسن اون دے وچ اتر سکے. تیرے دماغ دی ذہن سازی ایسی کرنی ہے کہ وہ تقریب المعانی ہو جاوے، قرآن دے معنی دے قریب تیرا ذہن آ جاوے. تے تیرے دل دی ساخت تے ان دی بناوٹ دے وچ ایسی تبدیلی کرنی ہے کہ تزکیے دے نال تیرے بھانڈے نو اتنا صاف کرنا ہے کہ اپنا علم اللہ تیرے دل دے پیالے دے وچ پا دے. اے 3 کام کریندا ہے شیخ. نظر تے کام کریندا ہے، عقل تے کام کریندا ہے تے قلب تے کام کریندا ہے. ٹھیک ہے. ہن اج کل تو لوگ آندے نے بابیاں دا بابے 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 تانوں مطلب سا بابے کی ہیں بابے نہ ہومن تے دین ہی کوئی. میں نہیں آندا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ساڈا کیڑا بڑا فقیہ ہے، آپ فرماندے اے دین جیڑا اسی لئی ودے آئے نا اے ساڈے بزرگیاں دے موڈھیاں تے ہوندا ہویا ساڈے تائیں پہنچے. یہ بابے نہ ہووے نا یہ شیخ نہ ہووے نا تینوں کدی بھی خشیہ پیدا نہ ہوے. تے جے خشیہ پیدا نہ ہوے تو رب دی معرفت نہ ہوے. سمجھ آیا کی تعلق ہے؟ ہن جس دا کوئی شیخ نہ ہوے اون دا تانوں پتہ ہے شیخ کون ہوندا؟ ایک عربی دا مقولہ ہے، لوگ آندے حدیث نہیں مقولہ ہے عربی دا تے سیانے لوگاں دا مقولہ ہے. او آندے من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان.
جندا کوئی پیر نہ ہوئے نا اوندا پیر شیطان ہوندا ہے، جندا کوئی استاد نہ ہوئے نا اوندا استاد شیطان ہوندا ہے، جندا کوئی شیخ نہ ہوئے پھر شیطان ہوندا شیخ بندا ہے۔ خشیہ او جذبہ ہے جڑا ایک درست علم دے نال پیدا ہوندا ہے، تے درست علم آمدا ہے کسے شیخ دی صحبت دے نال، او شیخ جڑا حضور تائیں جن دی نسلن تے بیعت دے حساب نال متصل ہوئے رسول تائیں، تاکہ جڑے بزرگاں دے آداب ہیں، جڑے بزرگاں دے اصول تے قواعد ہیں، انہاں نو منتقل کیتا جاوے قاری قرآن تک۔ ورنہ میاں برا نہ مناوے ہے پڑھدا تو قرآن پہ اس نے تے سمجھ تینوں ککھ بھی نہ آندی پئی، بلکہ جے ہور بد قسمت ہیں تو قرآن نو پھد لیسیں تے شیخ تینوں نہ لبسی، پھر کی ہو سی؟ پھر او ہو سی جیڑی میرے خیال ہے قرآن دی چند ایک ڈراونی آیتیں جو ہے، یعنی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے افمن کانا علی بینات من ربہ، بھلا وہ بندہ جیڑا روشن رستیاں تے ٹردا پیا ہے، جیڑا ایک واضح رستے تے اپنے رب دے طرفوں ٹریا ہے، کمن کیا اس طرح ہو سکتا ہے زینا لہو سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا وہ انہاں طرح ہو سکتا ہے کہ جیڑے اپنی خواہش دے پیچھے ٹردے ہیں جو دل نے چاہتا ہے آکھ دیندے ہیں؟ کیا عجیب ڈرایا اللہ نے کہ کمن زینا، جنہ دے واسطے سج گئے، لہو جنہ واسطے سجا دیتے گئے، سوء عمل ہی انہاں دے بھیڑے عمل بھیڑے کرندے پہ، نظر انہوں آمدہ پہ بڑے اچھے کام کرندے پہ۔ اس کو زیادہ ڈراونی آیت کوئی ہے کوئی نہ قرآن۔ ایک تو ہے کہ میں پتہ ہے میں بھیڑا کام کرندہ پہ، ایک کرندہ بھی بھیڑا پیا، نہ صرف ہے کہ میں انہوں بھیڑا نہیں سمجھتا، مینوں لگتا ہے بڑی نیکی دا کام کرندہ پیا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور جگہ تے ہے جگہ تے نہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا افمن زینا لہو سوء عملہ فراہ حسنا، کیا وہ بندہ جیڑا بھیڑا کام کریندا ہے کہ ان دی اکھاں انہوں دکھائیندیاں تو نیکی کریندا پیا۔ یعنی اے بھی ہو سکتا ہے کہ کسے کام نو جتنے بھی فسادی ہیں نا، جڑے نہیں میری انہوں نے گل ہوندی اور جو ہم تو قبلہ تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ نہیں کردا پیا، سوئے عمل ہے، معاشرے دے وچ فساد پیندا پیا ہے۔ بھیڑی قسمت تیری ہے تینوں شیخ نہیں لبیا تے ہن تیرا شیخ بن گیا شیطان، تے اس نے تیرے واسطے بھیڑا عمل سجا کے تینوں لگدا ہے میں تے نیکی کریندا پیا۔ اللہ اکبر، اس کوئی بڑی بدقسمتی بھی کسی دی کوئی ہو سکتی ہے کہ محنت بھی کرے تے عمل بھی بھیڑے کرے۔ اس پاروں میں آنا ہاں جتنا قرآن دے نال رابطہ کرنا ہے، یہ خشیہ پیدا کرنا ہے تو شیخ لب، ورنہ آیتاں دے مطلب کچھ ہور ہو سے تے تینوں مطلب کچھ ہور سمجھ آؤ سے۔ میں ہن اپنی روایت، اپنے خاندان دی روایت سے، مولا کائنات حضرت علی امام جعفر الصادق موسیٰ کاظم دی روایت تو تواڈے سامنے اے آیا مبارکہ کھلیندا پیا۔ بظاہر آیت کچھ ہور لگدی ہے، اندر کچھ ہور۔ قل، اللہ حکم دیندا پیا، اے محمد تو آکھ، انما حسرے، صرف تے صرف اے گل، انا میں، بشر ہاں، مثلکم تواڈے جی ہو گیا، یوہا الیہ استمرار، میرے تے ہر ویلے وہی آندی کی وہی آمدی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تواڈا اللہ صرف او، تواڈا معبود صرف اللہ ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، تے جنوں بھی امید ہے کہ میں اپنے رب نو آخرت جا کے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، انہوں چاہیے چنگے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تے اللہ دی عبادت دے وچ ہور کسے نو شریک نہ کرے۔ تو آکھ میں بشر ہاں تواڈے جی ہو جائے۔ ہن اتنی معارف تے اسرار تو بھری ہوئی آیت ہے، اتھی اللہ تعالی بشریت رسول اکرم دا تذکرہ کر کے ذہن نو معرفت دے عجیب لطیف مقام تو آشنا کرے دا۔
بظاہر نہیں سمجھ آمدی کہ بہت گہری گل ہے، اللہ آکھدے تو دس دے میں تواڈے جی ہو جا بندہ، لیکن اے بشریت رسول دی آیت ہے تے اے انسان دے ذہن نو ایک عجیب مقام تے لے جاندی ہے، کیونکہ عربی دے وچ بشر جس تو لفظ بشر بندا ہے اے ہے بشرا، بشرا آندے کھل نو، جلد نو، میرا ہاتھ ہے نا اندے وچ ہڈیاں بھی ہیں، اندے وچ رگاں بھی ہیں، اندے وچ خون بھی ہے، لیکن اینو کس چیز نے لکایا ہوئے ہے؟ میری جلد نے، اس جلد نو عربی وچ بشرات، اس طرح مائیاں جیڑی بیوٹی کریماں نہیں لیندیاں چٹی ہون واسطے، لیندیاں نا، پتہ نہیں کی ہو وائٹ سنو تے پتہ نہیں کی نام ہوندا ہے، او لیندیاں، عربی وچ انہاں کریماں دے بارے کی آندا ہے؟ مرہم متر للبشر، یہ مرہم ہے تاکہ اے بشر نو صاف کر دے، بشر کے نو آندے جلد نو، سمجھ آ گئی؟ ہن اے جلد رب نے جیڑی بنائی ہے ایندا رب نے بڑا چرچا کیا، 7 قسم دی مٹی، 7 پروسیس قرآن نے بیان کیتے ہیں کہ جیڑی مٹی نال میں بشر بنیندا پیا، اندر دی گل نہیں ہے، باہر دی گل ہوندی پئی، میں جیڑا جلد بنیندا پیا، جیڑی میں بندے تے چڑھیندا پیا، ایندے وچ میں مٹیریل کیڑے استعمال کیتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ ذرا مٹیریل اپنا دیکھو، اس بشر دا جلد دا مٹیریل، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تین آندے کچڑ نو، پانی تے مٹی جس ویلے ملی ہوئی ہوگی اونوں آندے کچڑ، اللہ آندے میں کچڑ نو نچوڑ کے بندے نو کٹے، سلالہ آندے جیڑی مائی کپڑے نو نچوڑ دیے سکاون واسطے تے سارا پانی کٹ دیندی، اللہ آندے میں مٹی دی جان چھک لئی ہے، کچڑ لے ہاتھ دے وچ تے اتنا زور لائے کہ ان کی ساری جان نکل گئی ہے تے انسان تو بنے، تین دے سلالے دے وچ، اندا دوسرا مطلب ہے فلٹرڈ کلے، پروردگار آندا ہے میں تینوں نتھری ہوئی کچڑ نال بنایا، کوئی عام کچڑ نہیں، پہلے میں صفائی کیتی ہے مٹی دی، اندے جو ہر ناپاکی دور کیتی ہے، جس ویلے وہ خالص ہو گیا ہے اندے نال پانی ملایا تے پھر اپنے ہتھاں نال سلالا کر کے بندے تینوں کڈے، کیڑی شے تو بنیا بندہ؟ تین تو، انا خلقناہم من طین لازب، اسی خالی کچڑ تو نہیں بنایا انسان بلکہ چپکن والے کچڑ نال بنایا، مائیاں آٹا گندیاں نا، جی آٹے پانی پا دیو نا وہ چمبڑدا نہیں، پر جس ویلے گنی جاوے نا چنگی طرح چمڑا شروع ہو جاتا ہے، انہوں آندے لازب، جنہوں ہاتھ لاؤ تے چپک جا، اللہ آندے گارا لیا ہے، گارے نو صاف کیتا ہے، اندا سلالہ کیتا ہے کہ انہوں اتنا میں دبایا ہے، اتنا گنیا ہے کہ وہ چپکنا شروع ہو گیا، پھر اللہ فرمائندا ہے خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پہلے میں تینوں تراب تو بنایا، پھر اس تراب نو نطفہ بنایا، تراب کیڑی مٹی نو آندا ہے، ہن ابھی سمجھنا علی دے منن والے ہو، ابو تراب دی کیویں سمجھو تجھے تراب نہیں سمجھنا آوے، تین تو بنے ہے کچڑ تو، تینے لازب تو بنے ہے گنے ہوئے کچڑ تو، کہ اس کچڑ دی بنیاد ہے تراب، تراب کے نو آندے ان آرگینک ڈسٹ، ہن میں کیویں سمجھاواں تانوں پنجابی وچ، ایسی مٹی جیڑی اتنی خشک ہوے کہ نہ اندے وچ ہائیڈروجن دی بانڈنگ ہوے نہ کاربن دی، کاربن تے ہائیڈروجن دے ملن دے نال جڑے بانڈ بندے نا زندگی بندی ہے، اللہ دے میں مٹی لئی جیڑی کہ مری ہوئی ہائی، ہائے ہائے ہائے، تراب آندے مری ہوئی مٹی نو جیڑی بنیاد ہے ہر انسان دے وجود دی، تے رسول نے فرمایا اے ہی نے ابو تراب، اے ادن بھی تہاڈا پیو ہے جدن تہاڈی جانا بھی کوئی نہ ہے، اساں تانوں تراب تو بنایا، ہاں سمجھ آئی؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے میں تراب لئی
اندے جان کوئی نہ آئی، انہوں چھانیا، پھر انہوں پانی ملایا، پھر انہوں گنیا، جلو چپکنا شروع ہو گئی تو میں انہوں سکایا، خالی سکایا نہیں، کل فخارا کھن کھناندی ہوئی جن آواز آندی ہے، اس مٹی تو بندے تینوں بنایا، گھڑا ہوندا ہے نا، گھڑے تے مارو تے ٹن ٹن دی آواز آندی ہے، اینو فخاراں دے نربی اللہ دے میں تینوں گنیا، پہلے میں چھانے مٹی نو، پھر میں پانی ملائے، پھر تینوں گنیا، جس ویلے چپکن لگ گئی تے اے میرے بندے میں تینوں بھٹی وچ پکایا تے جس ویلے تو پک گیا نا تے پھر تینوں بنایا، اے مٹیریل دی گل ہوندی۔ اچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ہن اللہ ایک اور پروسیس ایڈ کردا، اللہ فرمائندا ہے اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو اس وقت میں جس ویلے تیرے رب نے فرشتیاں نو آکھیا انا خالق، میں بنیندا پیا بشرن ایک جلد، من صلصال من حمع مسنون، ایک گوڑے رنگ دی مٹی تو جن دے چوں بو آندی ہے، فرمنٹ ہو گئی ہے، اے شراب بناون والے نا یہ انگور لے کے زمین دبا دیندے پھر اون دے چوں مہک آندی ہے، ایندا مطلب انسان دے وچ کدائیں نہ کدائیں عشق دی شراب رکھی ہوئی ہے، من صلصال من حمع مسنون، میں سجی ہوئی مٹی نال جن دے چوں ہواڑ آندی ہے، اے بندے تینوں بنایا ہے۔ ہن کتنی چیزاں ہو گئیاں، کھنکھناندی مٹی تو بنے ہیں جن دے وچوں بو آمدی آئی، سیاہ گارا آئی، اون دے بدبو آئی، اے ہے انسان دی بشریت، انسان دی جلد دی تخلیق۔ پر یاد رکھو قرآن دے وچ انسان کولے تے بشریت جز ہے، ایتھے آ کے جے شیخ نہ تانوں کسے شیخ دے ہاتھ نہ لگے ہون بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن دی آیت سمجھ نہیں آتی، انسان کولے بشر جز ہے، جویں اے میلاد دی محفل کولے ایک بیٹھا ہویا عزیر ہوندا جز ہے، سمجھ آمدی پئی ہے، یعنی بشر ہومنا کلے انسان نہیں، انسان بشر تو ہے مگر صرف بشر نہیں، اے جملے میرے نا ذرا غور نال ذہن ہے محفوظ کرو، انسان 100% بشر تو ہے لیکن صرف بشر نہیں، ان دی مثال انج لو کہ تسی کسی نو تحفہ دیندے ہو، ہیں کوئی انگوٹھی کسی نے اپنی معشوق نو دتی، ایویں جا کے پھدا دے سی، نہیں بدتمیزی ہے، ایک ڈبی لئی سی، ڈبی دے وچ انگوٹھی پی سی، پھر خالی ڈبی بھی نہیں، اون دے اوتے کوئی رنگین کاغذ لے کے کوئی پھل شل لا کے دے سی، بشر ہے کاغذ جڑا اوتے لپٹے ہوئے، میں تانوں مثال نال جدید ذہن واسطے مثال گھڑدا پیا، ایتھے بیٹھے بیٹھے بشر او کاغذ ہے جن دے وچ تحفہ لپیٹے ہوئے، جس ویلے کاغذ کھل سی تو پتہ لگ سی قیمتی ہے یا بے قیمت ہے، سمجھ آئی، سمجھ آمدی پئی یہ گل، یعنی یہ بالکل دو مختلف گلاں ہیں، اینوں ذرا توجہ نال گل سنو، اگر یہ آکھیا جاوے کہ اے بشر ہے یا یہ آکھیا جاوے یہ صرف بشر ہے، اے دونوں گلاں ہیں، ایک گل حق ہے ایک گل گمراہی ہے، اے آکھیا جاوے بشر ہے ٹھیک ہے، آکھیا جاوے صرف بشر ہے اے گمراہی ہے۔ اگر سوال ہونے پیدا ہوتا ہے اگر انسان بشر ہے تو بشر تو علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ علاوہ کی ہے، اسی جو آندے پہ بشر ہے پر بشر تو علاوہ بھی اندے وچ کچھ ہے، ہور وچ اندے وچ کی ہے، یارے تراب تو بنیا، اندے وچ ماں پانی شامل ہویا، پھر وہ تین بنی کچڑ بن گیا، پھر وہ لازب بنی، پھر وہ فخار بنی، پھر سلسال بنی، پھر ہمائم مسنون بنی، 7 پروسیس اللہ نے گنوائے، پھر آندا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تے میں جس ویلے اپنے ہتھاں نال اس گارے نو سجا لواں تے ایک مورت بنا لواں، اے بندہ اللہ دے ہتھیاں دا کھڑے ہویا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کی وجہ ہے کہ تو میں کریم رب تو منہ موڑ کے جاندا پے،
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے میرے بندے میں تینوں اپنے ہتھاں نال جتھے جتھے جوڑ بہایا ہے، میرا دل کیتا ہے، نک تیرا تو نہیں بنایا میں بنایا ہے، کون اعتراض کرن والا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جتھے جتھے میرا دل کیتا ہے اتھے اتھے میں نقش بنائے، جتھے جتھے میرا دل کیتا ہے اتھے اتھے میں دے جوڑ جوڑے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، او مصور ہے جڑا ماواں دی رحم دے وچ اپنے قلم دے نال جاندا ہے تے تہاڈی شکلاں بنائیندا ہے۔ فاذا سویتہ، جس لے میں نو بنا لواں، کتوں چلدی پی آیت، اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ، تے جس ویلے میں اپنے ہتھاں نال اینو سجا لواں، ونفخت فیہ من روحی، فرشتیاں نوں پتہ جس ویلے اپنی روح وچوں تھوڑا جہا، اے من تصغیر ہے، تھوڑا جہا اپنی بہت لامحدود روح وچوں تھوڑا جہا پھونک لواں، فقعوا لہو ساجدین، تو تساں فوراً سجدے ڈگنا ہے۔ اگر اللہ آکھ دے نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو قرآن شرک دی کتاب پڑھ جائے۔ جس لئے میں اندی بشر بنا لواں، اندہ جسم بنا لواں، سجدہ کرو، این شرک۔ اللہ اپنے سوا کسی نو سجدہ کروائندا پہ، لیکن اللہ نے نہیں، اندے وچ کچھ ہور بھی ہے۔ تو تا صرف ریپر نو ویندا پیا جیڑا وچ میں تحفہ پائے ہے، او تیری نظراں تو اوجھل ہے۔ اے اللہ دے بندیو، اللہ فرمائندا پیا فقعوا، اصل لفظ ہے قعو لہو ساجدین، تسی سجدے ہی ڈگ پوے ہے۔ اے فعل آیا ہے، اے فے ہوندا ہے فاصلے ختم کرن واسطے۔ یہ مانا یار اے کم کرے آئے تو میں آکھاں کم فوراً کر، فقعوا لہو ساجدین، فوراً سجدے ہی ڈگنا ہے۔ اے فے قرآن جتھے بھی ہوتی نا، یہ فاصلے مٹے سے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ ہے جڑا آسمان زمین نو بغیر مٹیریل دے بنا دیتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جملہ ہے کن یکون، وہ آندہ ہے ہو جا، وہ ہو جاندی۔ اللہ نے نہیں فعل آیا فیکون، فوراً۔ اے نہیں کہ میں حکم دیواں تو کوئی سوچے 5 منٹ واسطے بھی، نا نا نا، کن فیکون، فے کی کریندا پہ، فاصلہ ختم کریندا پہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جس ویلے بھی اللہ دا میرا ارادہ ہوندا ہے کوئی شے بناون دا، یقول لہو کن فیکون، میں آنا ہو جا، اسی ویلے فے دے آمن نال فاصلے مٹ گئے۔ یعنی اللہ نے پہ میں ایدو آندہ پہ آن تے ایدو ہوندی پئی ہے، فے سمجھ آیا؟ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جیندہ جیندہ مولا ہاں، ہنے اسے ویلے علی ہوندا مولا ہے۔ فے سمجھ آمدی بھی کی کرن دی ہے، جس ویلے زبان دی بندے نو نزاکتہ سمجھ آ جاویں نا، پھر حدیثہ دے بھی رنگ اور ہو جاتے۔ بہرحال موضوع تے واپس، اے بشر ایک چراغ دان ہے، ایک پیکر ہے، جن دے وچ اللہ نے اپنی روح رحمانی پھونک کے پائی ہے۔ یعنی اللہ نے اے بشر بنائی، اے جلد بنائی، ان دے اندر ایک چراغ رکھیا تے پھونک مار کے اپنے نور نال اس چراغ نو بال دیتا۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ یعنی بظاہر انسان ایک پیکر ہے، باطنی طور تے اللہ دا نور ہے، کیونکہ اللہ دی روح ہے۔ ظاہری طور تے بشر ہے، باطنی طور تے نور حق ہے۔ پھر اللہ تین تو بنائندا پیا نو، یار ویکھو نا قرآن دے ایک لفظ تے میں پھس جانا۔ کچڑ، اللہ کچڑ نال انسان نو کیوں بنائے؟ اپنا نور پھونکنا، ہائے ہائے کیا فلسفہ ہے، ذرا قرآن دے اس فلسفے نو غور نہ سمجھو۔ پانی روشنی نو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا، پانی دے وچ لائٹ مارو نہ پار نکل جاسی۔ مٹی نور دی دشمن ہے، نور نو آر پار نہیں ہومن دیندی۔ اے دیوار ہے نا، جتنی مرضی ٹارچا ماری رکھو دوے پاسے نہیں جاونی، یا پانی ہویا آر پار ہو جاوے۔ ہن جے انسان صرف پانی تو بندا تے اللہ دا نور آر پار ہو جاوے، صرف مٹی تو ہوندا
تے اللہ تعالیٰ دا نور اندے وچ جاوے ہی نہ. اللہ دا میں پھوک ماری پانی لیا مٹی لئی پانی نے نور نو آون دیتا جس ویلے وچ چلا گیا میں مٹی دا بشر دے اوتے پا دیتا. ہائے ہائے کیا فلسفہ ہے قرآن دے. اللہ اکبر. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان تے زمین دا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات اونے نور دی مثال ایک تاک دی ہے. فیہ مصباح جن دے وچ اللہ نے ایک چراغ رکھیا ہے. المصباح فی زجاجہ تے اس چراغ دے ارد گرد اللہ نے ایک شیشہ رکھیا ہے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری تے اون دا شیشہ اتنا چمکدار ہے جویں لگدا ہے کوئی تارا چمکدا پیا ہوے. یو قدو من شجرۃ مبارکۃ تے اونوں ایک بڑے ہی پاک تے مبارک شجرہ ایک بڑے پاک تے مبارک درخت دا تیل زیتونتن جڑا زیتون دا ہے لا شرقیتن ولا غربیتن نہ مشرق دا ہے نہ مغرب دا ہے. یقادو تے اندے جڑا تیل ہے زیتوہا یودیو ولو لم تمسسہ نار حالی ماچس نال نہیں جاندی اگاں ود کے روشن ہو جاندا ہے. نورن علی نور نور دے اوتے نور ہے. اللہ کیندی گل کریندا پے تہاڈی گل کریندا. کدی اپنا ایکس رے ویکھیا نے رپ کیج تہاڈا بالکل محراب دی شکل ہے. اللہ دے میرے نور دی مثال ہے کہ ایک محراب ہے. محراب دے وچ ایک چراغ ہے. کدی ویکھو اپنا ایکس رے اے پوری محراب ہے اندے پیچھے دل ہے تے دل دے وچ رب دی پھوک بجی ہوئی ہے. تہاڈی گل ہوندی پئی ہے. اللہ آندا ہے کہ میں اپنی نفخ دے نال اپنی پھوک دے نال نفخ بھی ایک لفظ ہے جنوں سمجھنا ہے. بنفخت فیہ مر اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نفسا کیتا ہے میں نفخا کیتا ہے نفخا کیتا ہے. کی فرق ہے؟ نفسا ہوندا ہے ہولا سا جویں میں سا لیندا تو ہن میں کراں اے ہے عربی نفخا تے پھر میں ایڈے زور دا بولاں ایڈے زور دی پھوک مارا کہ یکدم سارے جاگ جاویں. اینو عربی چ آندے نفخا. اللہ نے تو مٹی آئی بے جان. میرے اللہ کیا لفظ استعمال کرے بے جان مٹی آئی میں اینے زور دی پھوک ماری اپنی روح دی فوراً جاگ پہ جی میں تسی سارے جاگ گئے ہو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تے کمال یہ ہے کہ ہر تخلیق دے اللہ نے دو رخ رکھے. توجہ نہ گل سنے. ہر چیز اللہ نے جوڑیاں چ بنائی ہے. ٹھیک ہے یہ کمال دا فلسفہ قرآنی ہے. جتنی جتنی ٹبی مریندے جا سنا اتنا اتنا گہرا ہوندا جا سی. اے فلسفہ کہ ہر شے اللہ نے تخلیق دے وچ جوڑے چ پیدا کی. اللہ فرمائندا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اساں جو بھی بنایا ہے انہوں جوڑے چ بنایا ہے. ہن آدم بھی تو مخلوق ہے. آدم بھی جوڑے چ بنے باہروں خاک ہے اندروں نور ہے. ظاہر بشر ہے تے باطنی طور تے نفخ ہے خدا دی. بظاہر خاک دا پتلا ہے اندر رحمانی روح لئی ودا ہے. ہن جس ویلے حکم دیتا فقعوا لہو ساجدین کیونکہ ہر شے تخلیق ہوندی ہے جوڑے دے وچ. آدم بھی جوڑے چ بڑھیا. ہن جس ویلے حکم دیتا سجدہ کرو تو جوڑے بن گئے. ایکو جنہاں نے سجدہ کیتا ایکو جنہاں نے سجدہ نہیں کیتا. تخلیق جوڑے چمتی پئی ہے نا. اللہ فرمائندا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تمام فرشتیاں نے کٹھا آدم نو سجدہ کیتا الا ابلیس. جوڑا بن گیا نا. ایک جڑا سجدہ کریندے پے ایک جڑا سجدہ نہیں کریندے پے. ماں سوائے ابلیس دے ابا اس نے انکار کیتا این یکونا مع الساجدین کہ سجدہ کرنے والےاں دے نال شامل نہ ہویا. قال یا ابلیس اللہ نے فرمایا اے ابلیس مالکا اللہ تکونا مع الساجدین کی وجہ ہے کہ سارے سجدہ کریندے پین تو کلا بن کے کیوں کھلوتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا. قالا لم اکن
لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ، اللہ میں سجدہ اس پر نہیں کرندا اے بشر ہے. ہائے ہائے. کالا آکھن لگیا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. ایندا مٹیریل ایڈا بھڑا ہے اے گہرے رنگ دے کچڑ دے نال جندے جو بو آندی ہے تو اینو بنایا ہے. میں اس بشر نو سجدہ نہیں کردا. کالا فخرج منها فإنك رجیم. اللہ نے کہا تو دفع ہو جا، تو دھتکارے ہیں جو تیرے تے میری مار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ عَلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت دے دن تک تو لانتی ہیں، تیرے تے میری لعنت ہے. ہاں ہن آدم دی تخلیق ہوئی جوڑے تے، اندرو رحمانی اتو انسانی. دو گروہ بنے، ایک جنہاں نے سجدہ کیتا، ایک جنہاں نے سجدہ نہیں کیتا. جنہاں نے سجدہ کیتا انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے مٹی تو نظر چائی کہ اس نور تے نظر پائی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ایک ہے میں دا جسم بڑھدا پیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پر ان دے اندر میری روح ہے. فرشتیاں نے خاک تو نظر چائی، مٹی تو نظر چائی تے رب دی روح تے نظر کیتی. تے ابلیس نے روح تو نظر چائی تے مٹی تے نظر پائی. یہ بھی ہے نا، یہ بھی ہے نا. ہن کیونکہ وہ آندا پہ میں نو سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، تو اینو ایک گندے گارے دے نال بنایا ہے. اللہ فرمائندا پہ گارے نال بنایا ہے، سجدہ کر. آندا کیونکہ گارے نال بنایا ہی سجدہ نہیں کرے. قرآن سمجھ آندا پہ، قرآن دے موضوع ان چل دے گل دو میں ہکو کریں دے پین. اللہ بھی یہ نہیں آتا میں کو ہیرے چاندی دے نال اینو بنایا. من صلصال من حماء مسنون، ایک ایسے گارے نال بنایا جندا رنگ بھی گہرا ہے تے جس دے وچ ہواڑ بھی جمدی ہے. میں بنایا ہے نا، سجدہ کر. تے دعا آندا ہے بلی کہ کیونکہ تو اس گارے نال بنایا ہے میں سجدہ نہیں کروں. گل دو میں ہکو کریں دے پین، نتیجہ فرق فرق. اے فلسفیانہ بڑا بڑا بحث ہے بھی دی وجہ کی ہے. دونوں بشر آندے پین. اللہ یہ تو نہیں آتا کہ میں کوئی اللہ بنیدا پیا سجدہ کرو، نہیں. بشر بنیدا ہی نہیں، خالق بشر، میں بشر بنیدا پیا سجدہ کرو. وہ آندا پہ کیوں کہ بشر بنایا ہی میں سجدہ نہیں کریندا. گل تو دونوں ہکو کریں دے. وہ بھی آندا پہ صلصال من حماء مسنون، یہ بھی آندا پہ صلصال من حماء مسنون. وہ بھی آندا میں بشر بنایا، یہ آندا تو بشر بنایا ہے میں سجدہ نہیں کریندا. ایک خدا ہے تے دوسرا لانتی ہے. گل سمجھ آندی پئی؟ جملے بالکل ایکو ہے. ایک آندا ہے جڑا کہ خدا ہے کہ تو جز وچ کیوں پھسے ہوئے ہیں، تو کل تے نظر کر. دو آندا کیڑا کل؟ مینوں جو نظر آندا پہ میرے واسطے یہ انسان ہے یا بشر ہے. میں تو نہیں مندا کہ دے کچھ اور ہے. ایک بشر آ کے مقام بدھیندا پہ ہے، ایک بشر آ کے مقام گھٹیندا پہ ہے. سمجھ آمدی پئی ہے؟ اللہ بھی آندا پہ بشر ہے لیکن بشر نو سجدہ کرو. وہ آندا پہ کیوں کہ بشر ہے گھٹیا ہے میں سجدہ کیوں کرا. بشر بشر دی بحث دے وچ لوگاں دی کدی پاگل نہ بنیا ہے. وکھیا ہے بشر آ کے کوئی چیندا پہ ہے یا بشر آ کے کوئی ڈھیندا پہ ہے. اصل تک گل ہی ہے. ایسا سوشل میڈیا بے وقوف بنائندا ہے ساڈے نوجوان نسل نو، انہاں نو سمجھ ہی نہیں آندی. اور بھائی بشر آ کے کامل قرار دیونا اللہ دا کام ہے. بشر آ کے ناقص قرار دیونا شیطان دا کام ہے. بشر آ کے چاہ دیونا اللہ دا کام ہے. بشر آ کے ڈھا دیونا ابلیس دا کام ہے. اللہ نے فرمایا آئی بشر ہے تو ایان حقیقت آئی. تے جس ویلے ابلیس نے آکھیا بشر ہے تو اعلان کفر آئی. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر کان من الکافرین. اعلان کفر ہے. ابلیس آندا پہ جس ویلے کہ بشر ہے اس وجہ تو میں سجدہ نہیں کردا. ایک کفر ہے جیڑا خاک دا جال محروب توڑ کے نور ویکھ لوے. وہ یا جبریل بندا ہے یا میکائیل بندا ہے یا اسرافیل بندا ہے یا اسرائیل بندا ہے. تے جیڑا خاک وچ پھس جاوے او ابلیس بندا ہے.
جیڑا خاک دے وچ پھس جاوے ابو جہل بندا ہے تے جیڑا خاک نو چوردے ہوئے نور حق ویکھ لوے ابو بکر صدیق بن جاندا ہے. گل تے اتنی ایک ہے, گل تو سادی جی ہے, الجھاؤ بہت ہے دے وچ. اس پاروں عرض ہے کہ بشریت دا انکار نہ کرو. ساڈے مارکا ایک اور پاسے ٹر جاندے ہیں. اللہ دے بشر ہے تاں ہی ایڈا عظیم ہے کہ فرشتے نو سجدہ کرے. بشریت دا انکار نہ کرو لیکن نال ہی نور دا انکار بھی نہ کرو. ایت ادھی آیت لئی تے ادھی لکا لئی, اے کیڑی گل ہے؟ نہ 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 نہ, دوویں کام رکھو. بشریت تے اصرار بھی نہ کرو تے نورانیت دا انکار بھی نہ کرو. نورانیت دا انکار نری ابلیسیت, نری گمراہی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل پھسے اسی طرح پھسن بنی اسرائیل. جن وچ اج ساڈے بعض علماء بڑا افسوس ہوندا ہے قرآن دے نال تعلق نہ بنے تے بندہ بڑا بھیڑا پھسدا ہے. بنی اسرائیل کو رسول آئے, ذرا توجہ نال 4-5 آیتاں تواڈے سامنے پیش کرے سا. گلاں ہکو ہیں لیکن نتیجے بالکل فرق ہے. ہاں اللہ فرمائندا ہے قالت لهم رسلهم, بنی اسرائیل کو رسول آئے تے انہوں نے آکھا ان نحن الا بشر مثلکم, اسی تواڈے طرح دے بشر ہی ہاں. رسول کی آندے پے قوم نو, اسی تواڈے طرح دے بشر ہے. ولکن اللہ, لیکن جڑا اللہ ہے نا, یمن علی من یشاء من عبادہ, جنوں چاہے احسان کر کے بڑا بنا دیندا ہے. ہاں تواڈے جی ہو جائے بشر پر اللہ رسول بنا چھڑے. اے آندے پین نبی, پھر جس ویلے قوم نو اچکل ہوئی کہ اگے آندے پین بھی اسی تواڈے طرح بندے ہیں, اسی کیوں نہ کہ تساں ساڈے طرف. اللہ فرمیندا ہے الذین ظلموا, او لوگ جڑے ظالم ہیں, حل ھذا الا بشر مثلکم, اپنی قوم نو آکھن لگے تواڈے جی ہو جے بندے ہی تے ہیں. افتاتون السحر وانتم تبصرون, او انہاں دی اکھاں دے وچ نہ ویکھو اے تے جادوگر ہیں. ویکھ سو تے تانوں کوئی ہور نظر آونا شروع ہو جاسی. نبی آندے پے اسی بندے ہیں تواڈے جی ہو جے, قوم آندی ہے بندے ہیں تواڈے جی ہو جے, اللہ آندا ہے ظالم ہیں. پھر ظالم بھی نہیں, کافر آندا ہے. وقال الملاء من قوم الذین کفروا, پھر بڑے بڑے سردار جڑے کہ اس قوم دے وچ کافر ہیں, وکذبوا بلقاء الاخرہ, کہ آخرت دی ساڈی ملاقات دے انکاری ہیں. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, حالانکہ اسی دنیا دے وچ آسانیاں تے دولت انہاں نو دتی آئی. ما ھذا الا بشر مثلکم, آکھن لگے قوم نو اے تواڈے طرح دے بشر ہی نے, اے تواڈے طرح دے بندے ہیں. یاکلوا مما تاکلون, جویں تسی کھاندے ہو ایویں اے بھی کھاندے. تانوں بھوک لگدی, انہاں نوں بھی بھوک لگدی ہے, تہاڈی بھی کھانے تو بغیر بھوک نہیں مٹدی, انہاں دی بھی بھوک نہیں مٹدی. وَيَشْرَبُوا مِمَّا يَشْرَبُونَ, پیاس لگدی ہے, تانوں بھی پانی پیندے ہو تو پیاس بجھدی ہے, انہاں نوں بھی پیاس لگدی ہے تو پانی پیندے تو پیاس بجھدی ہے. تہاڈے طرح دے بندے تے ہیں. وَلَئِن, اگر تسی اطعتم بشرا مثلکم, اپنے جی ہو جائے بندیاں دے پچھو ٹر پے, انہاں نوں پیر بنا لیا, انکم اذا لخاسرون, تسی تو بڑے ہی نقصان دے وچ رسو. کافر کی آندے پین اے بشر ہیں تہاڈی طرح دے, رسول کی آندے پین اسی بشر ہیں تہاڈی طرح دے. ہن اللہ آندا پے کل انما انا بشر مثلکم, تو بھی آکھ دے محمد کہ میں بندہ ہاں تہاڈے جی ہو جیا, میں بشر ہاں تہاڈے جی ہو جیا. اچھا کیا میں آکھ سکدا؟ اللہ سمجھائندا ہے سورہ ہود دے وچ, قال الملأ الذین کفروا من قومہ نراک الا بشرا مثلنا. اب اللہ فرمائندا ہے جڑے کافر ہیں او یہ گل کریندے کہ اسی تے وینے ساڈے جی ہو جے بندے ہیں. اللہ میاں تو آکھیں تو ٹھیک ہے, جے تیرے رسول آکھیں اسی بندے آئے تہاڈی طرح دے ٹھیک ہے, جے تو مصطفیٰ نو حکم دیویں کہ آکھ میں تہاڈے طرح دا بندہ ہاں تو ٹھیک ہے, کہ اگر قوم آکھ دیوے تو کافر ہے. کیا لطیف لمحہ فکر ہے. جب تک مثلو کم نہ سمجھ آیا نا, اے گنڈ کھلنی. اسی ہیں بندے تہاڈی طرح دے, میں ہاں بندہ تہاڈی طرح دا, تسی ٹرے جاندے ہو. کوئی ذمہ دار دی زمین ہے, تسی آندے یار گھر بنیندا پیا, مینوں نا
माणिक मिट्टी चाहिए मिस्त्री आखे कितने दी देसे उन्हें ₹1,00,000 दी सौदा करे सो बंदा जानदा पे जिम्मेदार सामने यार मन मिट्टी चाहिए यार ₹1,00,000 दी असी तेरी मत मारी गई है ₹1,00,000 दी मैं कनाल लै लवां तो उहदे भावें 1000 मन कट लवां मैं क्यों ₹1,00,000 मन लवां पागल हो गए तुर जांदा है 4-5 महीने बाद धी दी शादी है उहदे वास्ते बर्तन लमने वो जी मिट्टी है ₹1,00,000 दे 2-3 डिनर सेट लई आंदा ते गुजरदा है ते जिम्मेदार आंदा ओए चवाला मेरे नाल तो बड़ी बहस करेना है ₹1,00,000 मन ते ऐ तां मानी कोई नहीं 10-12 किलो है कितने दी लई आई ₹1,00,000 दी मेरी चुभदी आई ऐ नहीं चुभदी ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮਿਸਲੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੁਲਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ उसने बर्तन की शक्ल बनाई है हुण इस मिट्टी है तो मिट्टी पर इस मिट्टी कारीगर का फन शामिल हो गया कारीगर की महारत शामिल हो गई है इन्हें 15 किलो भी ₹1,00,000 दी लमन किसी को कोई भार नहीं होना अल्लाह भी आंदा पे काला या इबलीस मा मनअका ऐ इबलीस तेनू किस मना किता है केड़ी चीज तेनू रोकया है अन तसजुदा लिमा खलकतु बियदैया वेंदा नहीं पिया मैनू अपने 2 हत्थां नाल बनाया ओए लोग कुमारां दे बनी हुई मिट्टी ₹1,00,000 दी 10-12 किलो ले लैंदे इनू मैं अपने हत्थां नाल घड़िया ये बशरियत दे विच भी रहना है वेख तां सही हथ किहदे लगे होए अस्तकबर तू तकब्बुर करेना अपने आप नू वड्डा समझना हम कुंतु मिनल आलीन या तो उन्हां दे विचों है जिन्हां आदम नू सजदा नहीं करना इहदे कोल ही अफजल है काला ना खैरुम मिन अगर लगा मैं इहदे कोल वधिया क्यों क्योंकि खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन मैनू तू अग तो बनाया अग उत्ते जांदी इहनू मिट्टी तो बनाया किचड़ हेठा जांदा याद रखो जी ओ जिया साने होवे वो जी सनत सुभान अल्लाह जरा तवज्जो नाल गल सुने अय्या अगर मिट्टी वो 12 किलो मिट्टी माइकल एंजलो जी हो जे किसी आर्टिस्ट दे हाथ लग जावे उनदे नाल मूरत बनावे तो वो 15 करोड़ दी विकसी असल तो वो मिट्टी है गल हाथ किंदे लगदे गल महारत कितनी विच जांदी पई है गल टेक्निक कितनी जांदी पई है विच हुण अगर तुसी उस मुजस्मे नू जेड़ा किसी ने 15 करोड़ दा लिया को है तां निरी मिट्टी हालांकि मिट्टी है लेकिन माइकल एंजलो आखसी मेरी तौहीन हो गई इनू मेरे हाथ नजर ना आए मैं जो इहदे विच महारत पाई आई ओ नजर ना आई इनू इन असल मिट्टी ते रह गया अल्लाह भी आंदा है कि ऐ इबलीस तेनू मिट्टी नजर आंदी पई है जेड़े हाथ लगे हैं जेड़ी रूह विच पाई है इस पर इंसान बशर है पर सिर्फ बशर नहीं ते जिंदे उत्ते हाथ लग जावें कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया वाह मेरे परवरदिगार अल्लाह फरमांदा तू इन्हां नू आख दे मैं बंदा तुहाडे जिहो जिहा जिस मिट्टी तू तुसी बने हो मैं भी उसे मिट्टी तू बनया जिवें मां दे हमल तुसी रहे हो मैं भी हमल च रहा जिवें मां दे विच मुख्तलिफ 7 दौरां तू गुजरे हो मैं भी 7 दौर तू गुजरिया जिवें तुहानू प्यास लगदी है पानी चाहिए मैनू भी पानी चाहिए जिवें तुहानू भुख लगदी है खाना चाहिए मैनू भी चाहिए लेकिन तुहाडे मेरे फर्क की है यूहा इलैया मुसलसल मेरा रब मेरे नाल गल्लां करदा है और तुहाडे नाल सारी उम्र उसने एक बारी वही नहीं करनी ते मेरी सारी जिंदगी दा एक लम्हा भी वही तो खाली नहीं मिसलुकुम मिट्टी इतमा तुहाडे जिहो जिहा हां यूहा इलैया वही अरबी दे विच वहयन अरबी ये चाहंदे गुन्नण नू आटे गुन्नण
ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਆਟਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੋਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਮਕ ਨੂੰ ਉਸ ਆਟੇ ਚ? ਯੂਹਾ ਇਲਈਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਵਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹੋ ਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੈਪਰ ਖੁੱਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹਮਾਮ ਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ ਚ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ। ਗਿਲੇ खुशबुए दर हमाम रोजे रसीद दस्ते मखदूमे बदस्तम। एक मखदूम, एक पीर, एक अल्लाह आले ने मेरे हाथ दे विच एक दिन हमाम तू मिट्टी चाह के रखी। बदू गुफ्तम कि मुश्की या अबीरी, मैं नु आके तू मुश्क है या तू अंबर है कि अज़बूए दिल आवेज तुम अस्तम, कि मैं जितना जितना तेनू सुंघदा जाना मेरा दिल तेरे पासे छिकींदा जांदा है, मेरे ते मस्ती चढ़दी पई है। भला मिट्टी तू भी कदी मस्ती आई? बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, मिट्टी ने आके ओ मैं उवा दी उवा गंदी मिट्टी, उवा उवा मैं जमीन ते रुलदी होई निकम्मी मिट्टी हां, वलेकन मुद्दते बागुल नशिस्तम, लेकिन बड़ी देर मैं फुल्लां दे नाल रही हां, कोई हमाम में जमदा ही ना। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਗ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆਈ। ਵਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਬੁਲ ਨਸ਼ਿਸਤਮ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਮਾਲੇ ਹਮ ਨਸ਼ੀ ਦਰ ਮਨ ਅਸਰ ਕਰਦ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਮ ਨਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम, वरना असल मेरी हकीकत है कि मैं आम जी मिट्टी हाँ जिन्नू फुलां दी संगत लग जावे। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿਚੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਉਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗ ਪਉਸੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਬਸ਼ਰੁਨ ਮਿਸਲੁਕੁਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉ ਜਿਹੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਹਾ ਯੂ ਹਾ ਇਲਈਆ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ सोबत ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਬੋ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਬੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਰੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰੇ ਬਸ਼ਰੇ ਬਸ਼ਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿੰਦੇ? ਜੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਤੇ ਜੇ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ, ਆਪਣੇ तमाम ਝਗੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੇ ਸੀ। और मैनू इजाजत दियो, देखो अल्लाह ने मौसम कितना सोहना बनाया। मैं कि
ٹھنڈے موسم میں کوئی گرم موضوع چھیڑیا جائے، عقائد دی اصلاح اس لیول تے کیتی جاوے کہ اس بعد کسی نو شک نہ رہے۔ ہن تسی کی آکھسو اگر کوئی آ کے محمد بشر ہے، کی آکھسو؟ ہاں ہے، 100% ہے، اسی پاگل نہیں آئے، بشر ہے پر اپنے اندر حق دا نور لئی پتا ہے۔ بشر تا سانو ارباں نظر آمدن، حق دے نور والا کوئی نظر آمدا ہے۔ اسی کیوں جیڑا ارباں دے وچ چیز پائی جاندی ہے اون دے تے نظر کریے تے جیڑی اون دے سوا کسے چ نہیں پائی جاندی اون دے تو نظراں چا لویے، پھر ساڈے تے ابلیس وچ کی فرق رہے گا؟ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات ہے۔